بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تکریم احمد کھڑا تھا۔ اس نے صورتحال کا اندازہ کرتے ہوئے ٹرنک کے اندر جھانک کر دیکھا تو اس کا رنگ اڑنے لگا۔ اس نے ایک بار پھر پستول جیب سے نکال کر سیدھے ہاتھ میں لے لیا اور پھنکارتے ہوئے بولا، وہ نادر خان کی طرف بڑھا۔ بولا، اس نے کچھ بتایا بھی کہ نہیں؟ اس کا منہ کھلوانے کے کئی طریقے مجھے بھی معلوم ہیں۔ میں نے کسی وسمہ جان اور سپاہیوں کے بارے میں اسے بتایا تو وہ بولا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سپاہی بھی اس واردات میں شامل تھے۔ آپ اس کو ادھر ہی سنبھال کر رکھے، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر تکریم احمد ترم خان کو ساتھ لے کر انہی قدموں ڈبے سے باہر نکل گیا۔ نادر خان کی مزاحمت بالکل ختم ہو گئی تھی اور جس انداز میں نے اس کی پسلیوں کا ایک حصہ پکڑ کر مسلسل ڈالا تھا، وہ تجربہ اس کو بری طرح نڈال کر گیا تھا۔ ہاتھ اس کا ویسے ہی بیکار ہو چکا تھا اور اس پر اب پٹی بندی تھی۔ اس کا آہنی مکہ آبی نے اپنے قبضے میں لے رکھا تھا اور اب مجھے یقین تھا کہ نادر خان کے پاس چھپانے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ میں نے آبی کو اشارہ کیا کہ وہ نادر خان کو اپنی تحویل میں لے لے۔ آبی کا غیظ و غضب دیدنی تھا۔ اس نے تڑاک سے ایک زوردار تھپڑ نادر کے منہ پر مارتے ہوئے کہا، اس عورت کو کس نے قتل کیا تھا؟ مجھے سیدھی طرح بتا دے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ تو نہیں جانتا ہم کون لوگ ہیں؟ یہ کہہ کر اس نے نادر خان کا ہاتھ پکڑ کر ہلکا سا جھٹکا دے کر کچھ اس طرح مروڑا کہ میں سمجھا اس نے ایک بل اور دے دیا تو اس کا بازو کندھے سے نکل جائے گا۔ نادر کا رنگ ہلدی ہو گیا اور وہ اپنے درد سے بھرے لہجے پر بایاں ہاتھ رکھ کر مڑتے ہوئے بولا، اس کو جناب میں نے نہیں مارا ہے، میں بالکل بے قصور ہوں جناب۔ اسے کس نے قتل کیا ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں؟ اس بد نصیب نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ اس نے اس کے لمبے لمبے سے چپڑے بالوں کو بائیں ہاتھ سے کھینچ کر اس کا چہرہ سیدھا کرتے ہوئے کہا، اس کو جمال دین اور وسمہ جان نے گلا گھونٹ کر مارا تھا جناب۔ وہ اس سے جان چھڑانا چاہتے تھے۔ تو یہ بات ہے، مگر یہ بتا کہ تم لوگوں نے اس بد نصیب کو کیوں نہ مار دیا؟ اسے کیوں زندہ رہنے دیا ہے؟ اسے ترم خان اپنے گھر لے جانا چاہتا تھا کہ وہ اسے داشتہ بنا کر رکھے گا، وہ یہی کہتا تھا۔ یہ کاشتہ کیا ہوتی ہے؟ آنے دے اس ترم خان کو، جوڑ نہ توڑ دیا تو میرا نام نہیں۔ یہ کہہ کر آبی نے اس خرم کو جھنجھوڑتے ہوئے فرش پر گرا دیا۔ آبی کا باس نہیں تھا ورنہ وہ اسے وہیں کاٹ کر رکھ دیتا۔ ناظر منہ کے بل فرش پر گرا تو آبی نے پوری قوت سے پاؤں کی ضرب اس کی پسلی میں لگائی اور اپنی آواز کو دبا کر بولا، ہمیں چائے میں بے ہوشی کی دوا کس نے گول کر پلائی تھی؟ وہ کام مجھے اس کے لیے ترم خان نے کہا تھا جناب۔ وہ آپ کو تاش کھیلتے دیکھ گیا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ آپ کے بریف کیس میں بہت بڑی رقم موجود ہے۔ رقم موجود ہے؟ ہمیں گاڑی سے باہر کس نے پھینکا تھا؟ آبی نے اسے بالوں سے پکڑ کر اوپر اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ اپنا پاؤں اس نے ناظر کی کمر پر یوں رکھا تھا کہ اگر وہ اس کے بالوں کو پکڑے ہوئے ذرا اوپر اٹھاتا تو ناظر کی کمر ٹوٹ جاتی۔ میں مر گیا، مجھے چھوڑ دیں جناب، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ وہ کام میں نے وسمہ جان کے ساتھ مل کر کیا تھا۔ ہمارے ساتھ اس عورت کو کیوں نہ پھینک دیا باہر تم نے؟ اسے کیوں روک لیا تھا تم لوگوں نے؟ اب کی بار آبی نے اس کے بال چھوڑ دیے۔ ناظر کا سر دم سے فرش پر لگا مگر ابھی تک آبی کا پاؤں اس کی کمر پر تھا۔ اپنا بوجھ بڑھاتے ہوئے آبی نے اسے پھر للکارا، میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے ہو کتے کے پلے؟ ہوا کیا تھا آخر؟ وہ جناب مجھے معاف کر دیں جناب، دراصل اس وقت گاڑی سما سٹا اسٹیشن پر جا پہنچی تھی، ہمیں موقع ہی نہ ملا۔ جلدی میں ہم نے اسے اٹھا کر غسل خانے میں ڈال دیا، ورنہ ہمیں موقع مل جاتا تو اسے بھی باہر پھینک دیتے۔ ناظر نے بلبلاتے ہوئے کہا۔ وہ اوندے منہ فرش پر اس طرح پڑا تھا کہ اپنے دونوں ہاتھ اس نے
सर पर रख लिए थे, जैसे वो अपने जिस्म के इस हिस्से को आबी की किसी मतवक्को ज़रब से बचाने की कोशिश कर रहा हो। ऐन इस वक्त 4 आदमी डिब्बे में यूं दाखिल हुए जैसे इन्हें कोई डंडे से हाँक रहा हो। वो सब के सब सख्त सरासीमा थे। खुर्रम खान उन सब से आगे था। इसके पीछे 3 आदमी इतनी खौफजदा हालत में थे कि मैं समझा वो दहशत ही से मर जाएंगे। वो सब के सब बहरे थे और उनके अंदर हौसला नाम की कोई शय नहीं थी। एक सिर्फ खुर्रम खान था जिसने इन्हें इस वारदात पर आमादा कर लिया था। वो थोड़ी सी जीदारी दिखा रहा था मगर अंदर से इसका दिया भी बुझ चुका था। इनके पीछे तकरीम अहमद डिब्बे में दाखिल हुआ। वो बहुत संजीदा नजर आ रहा था। अपना भरा हुआ पिस्तौल इसने हाथ में थाम रखा था। डिब्बे में दाखिल होकर इसने अपने पीछे दरवाजा बंद किया और बोला, ये हैं वो बदमाश, मैं इनकी हड्डी पसली एक एक कर दूंगा। सारी बदमाशी इन लोगों की है। लोगों से माल भी छीनते हैं और उनको कत्ल भी कर देते हैं। मैंने पूरी कुव्वत से दाएं हाथ की एक ज़रब खुर्रम खान के मुंह पर लगाई। वो घूम कर दीवार पर जा लगा। इसका जबड़ा अपनी जगह से हिल गया था मगर हाथ जरा टेढ़ा पड़ा, वरना शायद इसका निचला जबड़ा कुछ ज्यादा ही बाहर निकल जाता। वो दर्द से नडाल हो गया था। ये खुर्रम खान है, इनका सरगना। सारा मामला इसी ने चलाया है। ये इस औरत को अपने घर में डालना चाहता था। कहता है मैं इसे अपनी काश्ता बनाना चाहता था। इसकी सूरत देखें जरा। तकरीम अहमद ने तिल मिलाते हुए कहा, जुल्म की हद है यारो। और ये है वसमा जान, इसके भी बड़े ठाठ हैं। रकम इसने गठड़ी में बांधी थी। और ये सिपाही जमाल खान है, ये आज ड्यूटी पर नहीं है, वैसे ही सफर कर रहा था। ये भी इस वारदात में शामिल है। ये हजरत करमदीन है। इन औरतों की इज्जत लूट कर इनमें से एक को इन्होंने जान से मार दिया और आपको बाहर फेंक कर हाथ झाड़ लिए। मैं तकरीम अहमद की ये बातें सुनकर कुछ ऐसा मुश्तिल हुआ कि मैंने करमदीन और जमाल खान को बालों से पकड़कर इनके माथे एक दूसरे से यूं टकरा दिए कि वो दोनों बेसुध से होकर फर्श पर गिर गए, मगर अभी वो पूरी तरह बेहोश नहीं हुए थे। ये पिस्तौल मुझे दे दे, मैं इनको यहीं गोली मार दूंगा। आबी ने गुर्राते हुए कहा, नहीं, मैं इन्हें पुलिस के हवाले करूंगा, खुद बांध कर थाने ले जाऊंगा। आप इधर आए, मेरी बात गौर से सुने। तकरीम अहमद ने मुझे एक तरफ ले जाते हुए कहा, ये लें पिस्तौल, ये कोई गड़बड़ करें तो मेरी तरफ से खुली छुट्टी है, मगर मेरा ख्याल है कि इनसे यहाँ नहीं, अदालत में बात करनी चाहिए। ये कहकर तकरीम अहमद ने अपना पिस्तौल आबी के हाथ में थमा दिया। मैंने भी इसे इशारा कर दिया कि इन पर गोली न चलाए। मैं जब डिब्बे के एक कोने में इन लोगों से जरा दूर हुआ तो तकरीम अहमद बोला, आप मुझे पुलिस इंस्पेक्टर न समझे, मैं दरअसल डलू साहब का एक अदना खिदमत गुजार हूँ। आपको मैंने समा सटा स्टेशन के बाहर किसी की कार लेकर भागते देखा तो मैं समझा कि आप किसी सख्त मुसीबत में हैं, इसीलिए मैंने अपनी गाड़ी आपके पीछे लगा दी। एक जाली सा शनाख्ती कार्ड मैंने बनवा रखा है, वरना पुलिस से अब मेरा कोई तल्लक नहीं है। वैसे मैं किसी जमाने में SHO रह चुका हूँ, मगर फिर रिश्वत के केस में फंस कर मैं 1 साल तक जेल में रहा। नौकरी गई तो मैं डलों साहब के पास जा रहा। आप हमें कैसे जानते हैं, मैंने पूछा। इसने मुझे हैरान कर दिया था। मैंने आपको डलों साहब की हवेली में कई बार देखा है। आपसे डलों साहब को जो मोहब्बत है इसका भी मुझे इल्म है। कमाल है साहब, मैं तो आपको एक बार भी नहीं देखा, फिर भी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने जो हमारी मदद की है उसका तो हक ही अदा नहीं किया जा सकता। नहीं, ये मेरा फर्ज था हाशिम साहब। हरहाल आप परेशान न हो, ये रकम तो आप अपने पास रखें और गाड़ी से निकल जाएं। मैं इन सब को अगले स्टेशन पर पुलिस के हवाले कर दूंगा। इनका जुर्म ये औरत खुद साबित कर देगी। हमें इस औरत से भी काम लेना है। ये हमारे दुश्मनों के गिरोह के एक फर्द की बेवा है और अगर हमारा साथ दें और उसके साथ कराची तक चले जाएं तो हमें आप ये मालूम करके दे सकते हैं कि वो आदमी जो इसको स्टेशन पर लेने आएंगे वो कहाँ
जहाँ रहते हैं उन पर आप निगाह रखें तो आपका ये हम पर बड़ा एहसान होगा। कौन लोग हैं वो? उनमें से एक का नाम डॉक्टर दुम्मन है और एक इसकी बीवी है डॉक्टर आलिया। मैं अपने दोस्त को आपके साथ भेज देता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद इसके साथ रहूंगा। आप मुझे अपना पता बता दें तो मैं वहीं आपसे राब्ता कायम कर लूंगा। नहीं, हमारा कोई ठीक पता नहीं है कि हमें कहाँ कहाँ जाना पड़े। आप बहरहाल कराची में मस्तूंग कैफे के मालिक मर्दान शाह से मिलते रहें और इसे बता दें कि आपके बारे में अगर कोई पूछे तो वो आपसे कहाँ मिल सकता है। ये कैफे कहाँ है? ये उधर ड्रग रोड पर है। मैंने मर्दान शाह का नाम सुन रखा है मगर वो मेरा वाकिफ नहीं है। ठीक है, रात तो बस गुजर ही चुकी है। सुबह से पहले आप गाड़ी से उतर जाएं। आपका इधर रहना ठीक नहीं है। आप हमारे फरार की क्या वजह पेश करेंगे? मैं देख लूंगा, बड़े रास्ते मालूम है मुझे आपका। बहरहाल पुलिस की नजर में आना ठीक नहीं है। ये कहकर वो उनकी तरफ लपका और आबी के हाथ से पिस्तौल लेकर बोला, हाँ करमदीन जी, इस औरत को देखते हो ना, इसको तुम अच्छी तरह पहचानते हो, बहुत दलील कर चुके हो तुम। और मेरा तो ये है कि मैं पंजाब की खुफिया पुलिस का इंस्पेक्टर हूँ। ये रहा मेरा शनाख्ती कार्ड। मैं तुम सबको अगले स्टेशन पर पुलिस के हवाले कर दूंगा। इसकी मुश्कें कस दें बाजी, इसने हमें मदद के लिए पुकारा। वो सब के सब सख्त खौफजदा हो चुके थे। फरार का कोई रास्ता उनके सामने खुला नहीं था। आबी ने वसमा जान के हाथ में पकड़ी कपड़ों की गठड़ी झपट कर मुझे देते हुए वर्दा का नायलॉन का दुपट्टा उठा लिया और इसको कई टुकड़ों में फाड़ कर बोला, ये लें थानेदार साहब, इनकी मुश्कें कस दें। इन दो को मैं संभालता हूँ। दोनों उनके हाथ पांव जकड़ने लगे। उनमें से किसी भी आजरदा की जरा सी भी मजाहमत नहीं की। उनकी हिम्मत ही जवाब दे गई थी। दो आदमियों को आबी बांध चुका तो तकरीम अहमद बोला, इनको भी ऐसा ही रसा डालें। इन जानवरों को आप खासे माहर मालूम होते हैं। दरअसल तकरीम अहमद उन पर पिस्तौल तान कर खड़ा था और वो इन्हें कोई भी मौका नहीं देना चाहता था। आबी इनको बांध रहा था कि मैंने गठड़ी उलटकर निशिस्त पर नोट बखेर लिए। मैं इन्हें गिन लेना चाहता था। एक एक करके मैंने सारे नोट गिन लिए तो मुझे इत्मीनान हो गया। हमारी रकम बिल्कुल पूरी थी और अभी तक इस में से किसी ने कोई पाई पैसा खर्च नहीं किया था। मैंने वो नोट फिर गठड़ी में बांधकर आबी के हवाले कर दिए। तकरीम अहमद को इशारे से एक तरफ आने के लिए कहा। मैंने पिस्तौल फिर आबी के हाथ में दे दिया। बोला, इनका ख्याल रखना, मैं जरा भाई साहब की बात सुन लूं। ये कहकर वो मेरी तरफ आ गया और सरगोशी के लहजे में बोला, आप अब देर न करें, किसी जगह गाड़ी रोककर निकल जाएं। मैं बस जा ही रहा हूँ। इस औरत का नाम वर्दा है, डॉक्टर अरफान की बेवा है। इसे किसी ने लाहौर में कत्ल कर दिया था। इसके बारे में कराची पहुंचकर पूरी मालूमात हासिल करें और हमसे राब्ता कायम रखें। हम जल्द ही कराची आएंगे। आप फिक्र ही ना करें, बस जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाएं। अगर मैं आपको ना मिल सका तो डलो साहब के पास जाएं, वहाँ मैं आपको जरूर मिल जाऊंगा। एन उसी वक्त गाड़ी की रफ्तार सुस्त होने लगी। मैंने खिड़की में से सार निकाला तो पता चला कि गाड़ी किसी स्टेशन से बाहर बैरूनी सिग्नल के करीब रुक रही थी, क्योंकि सिग्नल सुरख। एन उसी वक्त गाड़ी की रफ्तार सुस्त होने लगी। मैंने खिड़की में से सार निकाला तो पता चला कि गाड़ी किसी स्टेशन पर नहीं, बाहर बैरूनी सिग्नल के करीब रुक रही थी, क्योंकि सिग्नल सारनगू नहीं हुआ था। चंद ही सानियों बाद गाड़ी रुक गई तो मैं आबी को साथ लेकर फौरन ही गाड़ी से उतर गया। इस वक्त पौ फट रही थी और अंधेरे में रोशनी की कलियां खिलने लगी थीं। हम तेज तेज कदम उठाते हुए गाड़ी से दूर होते हुए कुछ ही फासले पर हमें पटड़ी के साथ साथ चलते दो आदमी नजर आए। वो हुलिये के एतबार से रेलवे के मुलाजम मालूम होते थे। उनसे पूछने पर यह बात अयां हुई कि हम इस वक्त पुन्नू आकल पहुंच चुके थे। सुबह तेजी से मशरिकी दरीचे खोलती ऊपर उठती चली आती थी और हम इस रोशनी की वजह से कुछ और परेशान हो रहे थे, क्योंकि उजाले हमें बसा औकात रास नहीं आते थे। गाड़ी कोई 5 मिनट तक वीराने में रुकने के बाद हमारे करीब से गुजरकर आगे निकल गई थी। हमने अपनी रफ्तार तेज कर दी। कुछ ही देर बाद हम शहर में दाखिल हो चुके थे। रेलवे स्टेशन के बाहर हमने एक होटल में पहुंचकर हाथ मुंह धोए और फिर नाश्ता करने बैठ गए। वहां से निकलकर हम टैक्सी ढूंढने लगे। हमारी
گئی وہ ضرورت بھی جلد ہی پوری ہو گئی۔ کراچی کا کوئی منچلا ڈرائیور کسی سواری کو رات کے 12 بجے وہاں پہنچا کر ہوٹل میں ٹھہر گیا تھا۔ اس نے اپنی نیند پوری کر لی تھی۔ ایک بیرے نے ہمیں اس سے ملوا دیا۔ اسے جب ہم نے بتایا کہ ہم 2-4 دن کے لیے اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں اور اسے منہ مانگے دام دیں گے تو وہ خوش ہو گیا اور فوراً ہی ہمارے ساتھ چل دیا۔ آبی نے یوں کیا کہ اپنے لیے ڈھیر سارے سگریٹ اور پھل خرید لیے، ناشتے کی چیزیں بھی اس نے گاڑی میں بھر لی اور سارے جہان کی دولت سمیٹ کر وطن لوٹنے والے سندھ باد جہازی ایسے بے فکرے لہجے میں ڈرائیور سے بولا، ہمیں سیدھا سکھر لے چل میرے یار، تجھے ہم منہ مانگا انعام دیں گے۔ اس کے ذہن کا بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ کار نئی تھی اور ڈرائیور اپنے کام کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اس کی طرف سے مطمئن ہو کر ہم نے ناشتہ کیا اور پھر سگریٹ پھونکنے لگے۔ اب بھی کار سے باہر بھاگتے ہوئے پورے اسرار سے منظر پر نظریں جما کر بولا، ادھر سکھر سے فارغ ہو کر ہم سیدھے کراچی جائیں گے۔ ہاشم خان، اس عورت سے میں پھر ملنا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ میں نے تکریم احمد سے کیا کچھ کہا ہے۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، جن لوگوں سے یہ ملنے جا رہی ہے ان سے ملاقات کے لیے میں خود بے تاب ہو رہا ہوں۔ ان سے میں نے حساب نہ لیا تو پھر میرا جینا بیکار ہوگا۔ میرے بھائی، میں نے تکریم احمد کو سب کچھ سمجھا دیا ہے۔ یار، اس تکریم احمد نے تو مجھے حیران کر دیا ہے۔ کیا یہ سچ کہہ رہا تھا؟ بھائی، ڈلوں صاحب کا نام یہ بلا وجہ نہیں لے سکتا تھا۔ کیسی بولی باتیں کرتے ہو یار، وہ ہمارے بہت کام آیا ہے۔ ہاں جی، جی دار آدمی تھا یار، اس نے کمال کر دیا ہے۔ اگر اسی طرح کسی اصلی پولیس نے ہمیں کڑکی میں پھانس لیا تو کیا ہوگا؟ تکریم احمد اگر اصلی ہوتا تو وہ ہمیں برے کے گھر تک پہنچا سکتا تھا۔ ہاں یہ تو ہے، مگر ہر کسی کو ڈلوں صاحب خواجہ خضر بنکر تو نہیں مل سکتے ہیں۔ بہرحال یہ بات طے ہے کہ یہ نوجوان ان کا بہت ہی خاص الخاص آدمی ہے۔ آبی نے آدھ جلا سگریٹ باہر پھینک کر ایک اور سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، وہ ان دنوں کچھ زیادہ ہی سگریٹ نوشی کرنے لگا تھا۔ اس پر کبھی کبھی عجیب سی یاس امیز اور کنوتیت سے لبریز کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ سگریٹ کا ڈھیر سارا دھواں سینے میں کھینچتے ہوئے بولا، یہ دنیا بڑی عجیب شے ہے ہاشم خان، مجھے تم بڑے مایوس نظر آ رہے ہو۔ میں مایوس تو نہیں ہوں، مگر آدمی کا حال اس بگینی گائے ایسا ہے جس کے تھنوں میں آہستہ آہستہ دودھ کم ہوتا جاتا ہے۔ میں نے بڑے شوق سے الماس کے ساتھ منگنی کی تھی، وہ بھی بہت خوش تھی، مگر اس کی خوشی کچھ اس آدمی کی سی تھی جس نے اپنی حویلی کی حفاظت کے لیے ایک بہت چالاک اور چوکس چوکیدار بھرتی کر لیا ہو۔ وہ مجھے ایسی ہی نظروں سے دیکھتی تھی۔ آبی کا لہجہ بہت ہی زخمی محسوس ہو رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو یار؟ میں نے یہی محسوس کیا تھا خان۔ وہ مجھے دو لبالب بھرے ہوئے پستول دے کر اپنے ساتھ اسٹوڈیو لے جاتی تھی۔ میں بس 4 دن ہی اس کا ساتھ دے سکا، پھر میں اس کے جوتے تلے سے نکل بھاگا اور دربار صاحب جا پہنچا، مگر ان 4 دنوں میں مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل اس بہاولپور کے جاگیردار کے حملوں سے خود کو بچانے کے لیے مجھے ڈال بنانا چاہتی تھی، ورنہ وہ جو دلوں کے بیچ کھڑکی سی کھل جاتی ہے وہ نہیں کھل سکی تھی۔ یہ تیری خام خیالی ہے یار، وہ ایسی نہیں ہے، وہ تو تیری بلائیں لیتی تھی۔ نہیں، تم نے لبیلا کا نام نہیں سنا؟ وہ ایسی پھنسی ہے جو آدمی کی انگلی پر نکل آتی ہے اور اسے کچھ نہیں کرنے دیتی۔ عورت کا بھی یہی حال ہے، آدمی کو باندھ کر ڈال دیتی ہے، مگر اس کی باہوں میں وہ سکون آدمی کو نہیں ملتا جس کا تصور اسے مدہوش کر رکھتا ہے، اور میرا بھی یہی حال تھا۔ میں تیری بات اب بھی نہیں سمجھ سکا ہوں، آخر ہوا کیا ہے؟ میں تو میرے بھائی اس کے سامنے بشنی ہو کر رہ گیا۔ مجھے اس نے یہی احساس دلایا، وہ جو گہرے احترام، خلوص اور محبت کے عنوان ہوتے ہیں وہ مجھے کہیں نظر نہیں آتے تھے۔ اسٹوڈیو میں دوسرے دن اس نے مجھ سے اپنے وہ پرانے چاہنے والوں کی پٹائی کرا دی۔ یہ کام میں نے کیا تو خلوص کے جذبے سے، مگر بعد میں مجھے احساس ہوا کہ میں تو ایسے ہی احمق بن کر رہ گیا ہوں۔ پھر مجھے اپنے آپ سے گھن آنے لگی۔ پھر اب کیا سوچا ہے تم نے؟ کچھ بھی نہیں یار، بس گزشتہ
راسلات آئندہ راہ احتیاط، اور اگر اس بہاول پوری عاشق نے اس پر پھر حملہ کر دیا، اسے اٹھوا لیا، تو اس بدمعاش کو تو میں جان سے ہی مار دوں گا، مگر یار وہ جو غیرت کا شعلہ ہے نا، وہ میرے دل میں نہیں اٹھنا چاہیے۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں نے چوتھے یا پانچویں ہاتھ پر چلی ہوئی گاڑی خرید لی ہے، وہ نہ مرجان ہے، نہ مونگا موتی ہے، نہ ہیرا، بس ایسے ہی عجیب سی خوبصورت لونے جیسی ہے جس کا کوئی بھی مصرف نہیں، وہ بس خلا ہی خلا ہے، خان اس کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ پھر لعنت بھیج اس پر، تجھے اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، اس سے شادی نہیں کر سکتا ہوں، میں تو مصیبت میں پھنس جاؤں گا۔ تمہارا یہ فیصلہ دانش مندی کی دلیل ہے پیارے، اب تو 2 گھڑی آنکھیں بند کر کے سو لے، ابھی کافی سفر باقی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے نشست کی پشت پر سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ صبح کی ہوا تازہ اور ٹھنڈی تھی، مگر لہجہ بے لہجہ اونچا ہوتا سورج اس میں زہر گول رہا تھا، اور ہم رات بھر سو نہ سکے تھے۔ پلک سے پلک لگی تو میں گہری نیند میں کھو گیا، مگر وہ نیند بس جھپکی سی بن کر رہ گئی، کوئی جھٹکا سا لگا۔ کار ذرا دیر کے لیے ڈگمگائی، مگر پھر سنبھل کر آگے بڑھنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد جھٹکے زیادہ تواتر کے ساتھ لگنے لگے۔ دراصل ہم اس وقت ایسی جگہ سے گزر رہے تھے جہاں سے سڑک ٹوٹ گئی تھی اور اس کی مرمت کے لیے جا بجا روڑی بچھائی جا رہی تھی۔ آبی کی بھی نیند کھل گئی تھی اور وہ جماہیاں لے رہا تھا۔ اس تھکن اور تقدر کو دور کرنے کے لیے ہم نے سگریٹ سلگا لیے۔ اس کے بعد ہم سکھر تک دوبارہ نیند نہ لے سکے۔ اس شہر میں داخل ہونے کے بعد اپنی ضرورت کی دوسری چیزیں خریدنے کے علاوہ آبی نے ایک بڑا سا خوبصورت سگریٹ کیس بھی لے لیا جس میں وہ نوٹ بند کیے جا سکتے تھے۔ نہال چند کا پتہ ہمیں معلوم تھا، وہ سکھر کے محکمہ جنگلات کے ریسٹ ہاؤس کے عقب میں رہتا تھا۔ اس کی رہائش گاہ پر جب ہم پہنچے تو یہ دیکھ کر ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ نہال چند تو کوئی بہت بڑا آدمی تھا۔ کوٹھی اس نے کوئی 6 کنال رقبے پر تعمیر کر رکھی تھی، پرانے لوہے تانبے اور پرانی گاڑیوں کا کاروبار کرتا تھا۔ ہمیں اس وقت گھر پر ہی مل گیا، وضاقتہ کے اعتبار سے وہ کوئی رئیس معلوم ہوتا تھا۔ اس نے ہمیں بڑے اتفاق سے اپنے مہمان خانے میں بٹھایا۔ اسے یہ معلوم کر کے بے حد خوشی ہوئی کہ ہم اس سے ملنے کے لیے پنجاب سے وہاں تک پہنچے ہیں۔ وہ پشتینی سندھی تھا۔ جب وہ اردو پنجابی بولتا تھا تو اس کا لہجہ بہت ہی شیریں اور دل فریب ہو جاتا تھا۔ ہمیں وہ موسم کی مناسبت سے ٹھنڈا یخ مشروب پلا چکا جس میں اناناس اور لیمو شامل تھا، تو وہ بولا، ساندلی کی حکم کریں، آپ ادھر مجھ غریب کے پاس کیسے آئے ہیں؟ بات یہ ہے نہال چند جی کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کا بھائی مہیش چند کئی دنوں سے گھر سے غائب ہے۔ ہماری یہ بات سن کر وہ سراپا اشتیاق بن کر بولا، جی میں نے تو اس کی گمشدگی کا اخبار میں اشتہار بھی دیا تھا، اس کا بتانے والے کو 2000 روپے دینے کا بھی اعلان کر رکھا ہے۔ آپ کو اس کی کوئی خبر ہو تو بتائیں۔ ہمارے پاس یہ ایک تصویر ہے نہال چند جی، یہ دیکھیں۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ آپ کے بھائی کی ہی تصویر ہے، یہ پنجاب کے اخبارات میں چھپی تھی۔ یہ کہہ کر میں نے وہ تصویر نہال چند کے سامنے رکھ دی جو ہم اوکاڑا سے لے کر چلے تھے۔ نہال چند وہ تصویر بڑے غور سے دیکھی، پھر وہ کھڑکی کے پاس جا کر اس کا جائزہ لینے لگا۔ جب بھی اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو اس نے اینک لگا کر اس کی ایک ایک تفصیل پر غور کیا۔ چہرہ اس کا یہی بتا رہا تھا کہ وہ کسی فیصلے پر پہنچنے میں شدید دقت محسوس کر رہا ہے۔ سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ اس تصویر کے نیچے جو نام لکھا تھا وہ کسی اور کا تھا، مگر نہال چند کے بھائی کا نام مہیش تھا۔ وہ کسی قطعی نتیجے پر نہ پہنچ سکا تو اینک اتار کر بڑے ہی سپاٹ لہجے میں بولا، یہ میرے بھائی کی تصویر نہیں ہے، یہ تو کوئی پرکاش چند ہے، جبکہ میرے بھائی کا نام مہیش چند ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہم سے ذرا فاصلے پر پڑی کشادہ سی آرام دہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے ماتھے کی لکیریں ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہونے لگی تھی۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا اور اس کے چہرے کے تاثرات اس کی اندرونی کشمکش کا پتہ دیتے تھے۔ ابھی صوفے پر میرے قریب ہی بیٹھا تھا، دبی آواز میں بولا، یار یہ آدمی مجھے گڑبڑ گھوٹالا نظر آتا ہے۔ یہ مان کیوں نہیں رہا کہ یہ تصویر اس کے بھائی کی ہے؟ یہ بولے گا، خود بولے گا یہ تصویر کس کی ہے۔ اسے پہلے اپنے دماغ کی باولی صاف کر لینے دے۔
میں نے آبی کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اس نے سلے میں مجھے ایک سگریٹ سلگا دی۔ وہ میری کسی بات پر خوش ہوتا تھا تو مجھے نیا سگریٹ پیش کر دیتا تھا۔ ہمارا تو یہی خیال تھا لالا جی کہ یہ آپ کے بھائی کی تصویر ہے۔ دیکھیں نا، ہم تو انعام کے لالچ میں اتنا سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں۔ آپ کا اصرار ہے تو میں آپ کو انعام کی محرومی سے بچانے کے لیے مان لیتا ہوں کہ یہ میرا بھائی ہے، ورنہ سائیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ پتہ نہیں کون ڈاکو ہے اور اس کا نام بھی کوئی اور ہے۔ یہ کہہ کر اس نے نشست گاہ کے دائیں ہاتھ بچھے میز کی دراز میں سے 100 کے 20 نوٹ نکال کر میری طرف بڑھا دیے۔ بولا، میں آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتا، یہ رکھ لیں۔ آپ کی ضرورت زیادہ ہی شدید معلوم ہوتی ہے۔ یہ بات نہیں ہے جناب، ہم ایسے بھی بھیک منگے نہیں ہیں، مگر حیرت ہمیں یہ ہے کہ آپ اپنے سگے بھائی کو بھی تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ آبی نے بڑی رسان سے کہا اور پھر اٹھ کر وہ اس کی خوبصورت میز کے پاس بچھی کرسی پر جا بیٹھا۔ نہال چند اس وقت 2000 کے نوٹ دوبارہ دراز میں رکھنے کے لیے اسے کھول چکا تھا۔ ابھی وہ نوٹ رکھ ہی رہا تھا کہ آبی نے دراز میں بجلی ایسی تیزی سے ہاتھ ڈال کر باہر نکال لیا۔ بس ایک لہجے کے لیے میری نظروں کے سامنے جپاکا سا ہوا، اور جب میری نظر ذرا ٹھہری تو میں نے دیکھا کہ آبی کے ہاتھ میں ایک بہت ہی خوبصورت قسم کا ہلکا پھلکا پستول تھا، جس کا رخ اس نے نہال چند کی طرف پھیر دیا تھا۔ میرا خیال ہے مسٹر نہال چند، آپ کو اطمینان سے کرسی پر بیٹھ کر ہمارے چند سوالوں کے جواب دینا ہی چاہیے، کیونکہ ہم یہاں انعام کے لالچ میں نہیں آئے ہیں۔ نہال چند ایک دم کرسی سے الجھ گیا، اس کا رنگ پھک ہو گیا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے آبی کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ سب کچھ اسے ناقابل یقین نظر آتا ہو۔ اس کے وجود کی ساری بتیاں ماند پڑ گئی تھیں، اور اب وہاں کوئی ایسا نہ تھا جو اس کی آواز کے تنتنے کو ٹھیکہ لگا سکتا۔ بیٹھ جا بھائی، بیٹھ جا، ہمیں تم سے کچھ ضروری باتیں معلوم کرنی ہیں۔ آبی نے اب کی بار اپنی آواز میں بے یقینی اور بد اعتمادی کی لرزش کو ختم کرتے ہوئے کہا۔ نہال چند سمٹ سکڑ کر بیٹھ گیا، یوں کہ آبی کے اشارے پر اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سامنے میز پر رکھ لیے تھے۔ آپ کیا کاروبار کرتے ہیں لالا جی؟ میں پرانے لوہے تانبے اور پرانی گاڑیوں کا لین دین کرتا ہوں۔ کتنا سرمایہ لگا رکھا ہے آپ نے اس کاروبار میں؟ یہی کوئی 16-17 لاکھ۔ بڑی رقم ہے یہ۔ اس سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ یہ سوال بے معنی ہے۔ نہیں، مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سرمایہ آپ کے پاس کہاں سے آیا۔ میری معلومات کے مطابق تو چند سال پہلے آپ کے پاس رہنے کے لیے ایک کھولی بھی نہیں تھی۔ میں پھر کہوں گا کہ آپ کو مجھ سے ایسے نجی سوال پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے میز کے پہلو میں لگی گھنٹی پر پاؤں رکھنے کی کوشش کی، مگر آبی نے اسے گریبان سے پکڑ کر کچھ اتنی تیزی سے اوپر اٹھایا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے ہیں لالا جی، آپ سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ بہت سی باتیں ہمیں پرکاش چند نے خود ہی بتا دی تھی، مگر آپ ان سے انکار کر رہے ہیں۔ کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ یہ سارا سرمایہ آپ کو اپنے بھائی مہیش چند نے مہیا کیا تھا، اور وہ کئی سال سے ڈاکوؤں کے گروہ میں شامل تھا؟ یہ غلط ہے۔ نہال چند نے اپنا گریبان آبی کی گرفت سے چھڑاتے ہوئے کہا۔ آبی نے کھینچ کر اسے میرے پاس صوفے پر لا گرایا تھا۔ نہال چند کا رنگ لمحہ بے لمحہ ہلدی ہوا جاتا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا واسطہ کن لوگوں سے ہے اور ہماری اس آڑی ٹیڑھی تفتیش کا مقصد کیا ہے۔ یہ غلط نہیں ہے نہال چند، تم جاؤ بھاڑ میں۔ ہماری طرف سے تم چاہو تو یہ پورا شہر بیچ کھاؤ، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہمیں یہ بتاؤ کہ وہ تمہارا بھائی پرکاش چند کس گروہ کے ساتھ مل کر کام کرتا تھا، اور اس گروہ کا سرگنا کون ہے؟ ہم اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ تمہاری دولت سے، تمہاری بے ایمانی اور بدماشی سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ میں نے نہال چند کے بال پکڑ کر اسے ہلکا سا جھٹکا دیتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا تعارف بھی کروا دیا۔ میں نے اسے بتایا کہ ہمارا دھندا بھی وہی ہے جو مہیش چند کا تھا۔
اچھا تو یہ بات ہے، میں سمجھا تھا کہ آپ خفیہ پولیس کے آدمی ہیں۔ دیکھیں سائیں، ہم سے آپ شریفت سے بات کریں تو ہم ساری بات آپ کو بتا دیں گے۔ اس نے پہلی بار سکھ کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں سے خوف کی لہر ذرا دیر کے لیے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ میں نے اس کے بال چھوڑ دیے تو وہ صوفے پر پیچھے ہٹ کر ذرا اطمینان سے بیٹھا اور بالوں میں انگلیاں پھیر کر بولا، بات یہ ہے سائیں کہ مجھے معلوم ہو گیا تھا میرا بھائی مہیش چند ادھر پنجاب میں ترن تارن گاؤں میں مارا گیا ہے۔ اس کا فوٹو میں نے اخبار میں دیکھ لیا تھا۔ اس کا نام میں نے جان بوجھ کر اس کے بازو پر پرکاش چند لکھوایا تھا۔ بچپن میں ہم اسے پرکاش ہی کہا کرتے تھے۔ اس نے پچھلے 5 سال میں مجھے کوئی 7 لاکھ روپیہ کما کر دیا ہے۔ ایک بدماش ہے سلطان لاکھو، وہ شکارپور کا رہنے والا ہے۔ مہیش اس کے گروہ میں شامل ہوا تو میں نے وقفے سے اخباروں میں اس کی گمشدگی کے 3 اشتہارات چھپوائے۔ میں پولیس پر یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میرا مہیش چند سے کوئی تعلق نہیں رہا اور وہ گھر سے بھاگ چکا ہے، حالانکہ وہ باقاعدگی سے رات کے اندھیرے میں میرے پاس آ کر مجھے بڑی بڑی رقمیں دے جاتا تھا، جو وہ ادھر کبھی پنجاب سے اور کبھی کراچی سے لوٹ کر لاتا تھا۔ جب وہ ترن تارن میں مارا گیا تو اس کے فوراً ہی بعد میں نے ایک اور اشتہار چھپوا دیا تاکہ پولیس کو یہ تاثر دے سکوں کہ مجھے اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ کیا اس کے گروہ کا کوئی آدمی ترن تارن کی واردات کے بعد آپ کے پاس آیا تھا؟ ہاں، لاکھو نے ایک آدمی کو میرے پاس 1 لاکھ روپیہ دے کر بھیجا تھا اور کہا تھا کہ اسے پرکاش کی بے وقت موت کا بے حد افسوس ہے، مگر بھگوان کو یہی منظور تھا۔ یہ کہہ کر نہال چند نے ایک مہکتی ہوئی بیڑی سلگا لی۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ پرسکون نظر آنے لگا تھا، مگر خوف کی ایک غیر مرئی سی لہر اب بھی اس کی آنکھوں میں ٹھہر ٹھہر کر جھانکنے لگتی تھی، جیسے وہ اپنے ذہن میں یہ فیصلہ نہ کر سکا ہو کہ اس نے ہمارے سامنے وہ ساری باتیں کہہ کر کہیں اپنے لیے موت کا سامان تو نہیں پیدا کر لیا ہے۔ اس کی رکابی کا سارا بات ختم ہو چکا تھا۔ ہم اگر اسے ایک اور جھٹکا دیتے اور ایک اور نفسیاتی حملہ اس پر کرتے تو میرا خیال ہے کہ وہ وہیں جان دے دیتا۔ اس کے اعصاب آہستہ آہستہ بالکل ہی معدوم ہوتے جا رہے تھے۔ کیا تم لاکھو سے ہماری ملاقات کروا سکتے ہو؟ ہاں، کیوں نہیں، مگر اسے آپ کی نیت پر ذرا بھی شک پڑ گیا تو آپ کو وہ زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ہمیں بھی زندہ رہنے کی کوئی اتنی خواہش نہیں ہے۔ ہمیں اس کا پتہ بتا دو یا پھر ہمیں اس کے پاس لے چلو۔ مگر سائیں، آپ کیا کھود رہے ہیں اس پہاڑ کے تلے سے؟ اس نے بیڑی پاؤں تلے مسلتے ہوئے کہا۔ کچھ ایسی ہی بات ہے لالا، اگر ہمارا مجرم لاکھو نہیں ہے تو اسے دور سے سلام کر کے واپس آ جائیں گے۔ تم یہ بتاؤ کہ وہ جیل جا چکا ہے؟ ابھی نے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ پستول ابھی تک اس کے سیدھے ہاتھ میں تھا۔ یہی کوئی 4 مہینے پہلے وہ راولپنڈی جیل سے بھاگ نکلا تھا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔